مکہ مکرمہ میں سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ میں مشترکہ دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ ایک ملک پر حملہ تینوں پر حملہ تصور ہوگا، جبکہ اس معاہدے سے بھارت ڈپریشن میں چلا گیا ہے۔ اچھا، میں اتنا زیادہ میرا خیال ہے کئی سال بیت گئے، میں نے کوئی خیر کی خبر عالم اسلام کے حوالے سے سنی نہیں۔ یہ اتنی خوبصورت خبر ہے کہ اللہ پاک رحم کرے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے بھارت کا ڈپریشن میں جانا، تو اٹ از ناٹ اونلی بھارت۔ نتن یاہو سے پوچھو، اس کا مطلب بیسیکلی یہ ہے، میں تفصیلات سے واقف نہیں ہوں، کہ یہ تینوں ملک اب ایٹمی طاقتیں بن گئے ہیں۔ دفاعی معاہدہ تو پھر یہی ہے نا، کہ میرے اور آپ کے اور فاروق صاحب کے یا ہمارے درمیان دفاعی معاہدہ ہو، تو پھر تو اگر میرے پاس جو ہتھیار ہے وہ آپ کا بھی ہے اور فاروق صاحب کا بھی ہے۔ اچھا دیکھو، نظر نہ لگے، دعا یہ کرو سارے جتنے سن رہے ہیں، مجھے تو مدتوں سے اتنی خوبصورت خبر عالم اسلام کے حوالے سے کوئی بھی اچھی خبر، سچی بات ہے، نہیں ملی۔ اور خاص طور پہ اس میں یاد رکھنا، یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا، یہ میرا خیال ہے ملینز میں سے بھی شاید کوئی چند سو بندے جانتے ہوں۔ خاص طور پہ ترکوں اور آل سعود کی ایک تاریخ ہے جس کا تعلق عثمانیوں کے، آٹومنز کے دور سے ہے، اور وہ نفرت بڑی دیر تک ٹریول کی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ترکوں اور آل سعود کی قربت بہت ہی مبارک شگون ہے، اور یہ دونوں کی لیڈرشپ کی عظمت اور عالی ظرفی کا ثبوت ہے۔ اچھا، اصل بات یہ ہے، ہمارا پتہ نہیں کیوں ادھر دھیان نہیں جاتا ہے، شاید ہو، میں تو نہیں جانتا، ایگریمنٹ میں نے نہیں دیکھا، ایک موٹی سی خبر ہی ہے نا۔ اگر پاکستان، ترکیہ اور سعودیہ دفاعی کے ساتھ ساتھ علمی، یہ علم نہیں الفنار بے بکری، سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی کوئی ارینجمنٹ کریں، تو شاید عالم اسلام کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو۔ دیکھو، پاکستان ایٹمی طاقت ہے، فوج ہماری مضبوط ترین ہے، ٹرک شامی زبردست ان کی ایک تاریخ ہے۔ اچھا، ہماری تو دنیا کی رینکنگ میں آتی ہے فوج، لیکن ہمارے ہاں پڑھا لکھا بندہ نہیں ملتا، اور پڑھائی لکھائی سے میری مراد یہ جو میں بھی عالم، آپ بھی علامے، یہ نہیں ہے۔ آپ نے کتنے سائنٹسٹ آج کی دنیا میں جن چیزوں کے گرد دنیا گھوم رہی ہے، ان میں سے ایک چیز بھی کسی مسلمان کی کنٹریبیوشن نہیں ہے، ایک بھی۔ اچھا، میرا ایک بہت پرانا خیال ہے، اور میں لکھ بھی چکا ہوں، اس پہ کالم بھی لکھے ہیں میں نے، سوچتا بھی ہوں کہ جتنے وسائل ہیں یہ تین ملک ایک کام کریں۔ کیا پورے عالم اسلام میں سائیکیٹرسٹ بھیجو، بریلینٹ ترین بھیجو، لوگ ایک بورڈ بنا کے، وہ پورے عالم اسلام سے بریلینٹ ترین بچے اکٹھے کریں، جو پورا ایک بورڈ ہو، سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوں، یہ ہو وہ ہو، وہ پورے عالم اسلام سے بریلینٹ ترین چند ہزار بچہ پک کرے، ٹھیک ہے؟ ان کو سعودی عربیہ لے جایا جائے، ان کے ماں باپ کو بھی وہاں شفٹ کیا جائے، جابس دیے جائیں، نیشنلٹی دی جائے، اور ان کو بالکل جیسے ملٹری اکیڈمیز میں ہوتا ہے ان کو رکھا جائے، ان کو اعلیٰ ترین ماحول اور اعلیٰ ترین استاد دیے جائیں۔ تو شاید ہمارے اندر بھی کچھ چاجی دے چار بندے جم پیں، کوئی تھامس ایڈیسن ساڈے بچوں بھی نکل آئے، کوئی نیوٹن آ جائے، مطلب میں اس طرح کی۔ لیکن بہرحال جو کچھ ہوا ہے یہ بہت خوبصورت ہوا ہے، اور یہ اس سے بہت آگے، وہ بھی دفاع کی یہ ایک صورت ہے۔ اگر آپ کے اندر سائنٹسٹ پیدا ہوں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں آپ کو باعزت بنانے والے پیدا ہوں، اس سے بڑا دفاع کوئی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جو ہو گیا، چشم بد دور، اللہ اسے نظر بد سے بچائے، یہ جاری رہے، مضبوط سے مضبوط تر ہو، اور اس میں وہ صرف ہندوستانیوں، ہندوستان پہ نہیں پڑی، یاد رکھنا اسرائیل کو بھی مروڑ اٹھ رہے ہوں گے۔ بہرحال آگے چلو، آپ کو بھی مبارک ہو، ہمارے ویورز کو بھی مبارک ہو۔ مدتوں بعد، میں نے اپنی ہوش میں نہیں،
عالم اسلام کے حوالے سے میں نے اتنی اچھی اور خوبصورت خبر سنی ہی نہیں. آگے چلتے ہیں صاحب. اخباری رپورٹ کے مطابق چیئرمین نیب نذیر احمد جٹ نے کہا کہ کرپشن کے سمندر میں پھینک دیا گیا. میرے ہاتھ تو کھولیں, کرپشن کیسز میں سیاستدانوں کی شرح 6% اور گورنمنٹ آفیشلز 11% ہے. آئی پی پیز شوگر سیکٹر میں سب سے زیادہ کرپشن ہو رہی ہے, جبکہ چیئرمین کامہ کمیٹی کا کہنا ہے کہ چیئرمین نیب کے الفاظ سے لگتا ہے سارا ملک ہی کرپٹ ہے. سب سے پہلے تو میرا سلام چیئرمین نیب کو, سلام عقیدت, ہیٹس آف ٹو یہ نذیر احمد صاحب, ہیٹس آف. اچھا, محاورہ ہے کوزے میں دریا بند کرنا. چیئرمین نیب نے ایک جملے میں پاکستان کی کرپشن, ٹاپ ٹو ٹو کرپشن کا سمندر بند کر دیا ہے ایک جملے میں. ویل ڈن. ہم ہیں تضادات کے مرے ہوئے جھوٹے اور منافق لوگ, عقل سے بھی آ رہی ہے. نماز پڑھتے ہیں, پابندی اوقات کی پرواہ ہی کوئی نہیں. میں نے بڑے بڑے فن خانوں کو واپس بھیج دیا. ایروگنس نہیں, میں نے کہا لیٹ ہو گئے ہو, پھر ہی بس پہنچ رہے ہیں 10 منٹ. میں نے کہا نہیں, 15-20 منٹ تو ہو چکے ہیں, پہلے ہی لیٹ ہو آپ, تو ابھی آپ کہہ رہے ہو ہم چل پڑے ہیں اور یہ ہو رہا ہے. تو میں نے کہا نہیں. اچھا, اور ایک بات یاد رکھنا, رائز اینڈ فال آف سویلائزیشن, تہذیبوں کی ایک زوال اور عروج کی پہلے کہانی مختلف تھی. اب تمہیں پتہ ہے کسی بھی قوم کے عروج میں اس کے عوام کے پہلا نمبر کس چیز کو ہے, وہ ہے پنکچویلٹی. ہم اتنے گاؤدی لوگ ہیں. نماز ایک پیکج ہے جن میں نمبر 1 ہے پابندی اوقات. کیوں کہتے ہیں ویلے دی نماز سے قبیلے دیاں ٹکراں؟ روزہ رکھتے ہو, روزہ کیا ہے؟ بھوکا رہنا کو کام ہے. روزہ بہت بڑی چیز ہے. یہ ہے ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ کرنے کا نام. آپ کے فریج اور فریزرز بھرے ہوئے ہیں, آپ بھوکے ہو اور پیاسے ہو, کیا کر رہے ہو آپ؟ آپ اپنے اندر ایک نئے انسان کو جنم دے رہے ہو, اس کی تربیت کر رہے ہو کہ ٹیمپٹ نہیں ہونا, حرام کھانے سے بھی ٹیمپٹ نہیں ہونا, فلاں سے بھی, جو بھی ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں زندگی میں. اچھا, یہ چیئرمین نیب نے ساری کہانی بیان کر دی ہے. حج عمرے کریں گے, لیکن بنیادی جو ہماری تعلیمات ہیں دینی اور احکامات ہیں ان پہ عمل درآمد سے پڑے. خدا جانے کیا پرابلم ہے ہمارا. کرپشن ختم کرنے کا ٹاسک دیں گے لیکن ہاتھ باندھ دیں گے. دس از واٹ ہی از پوائنٹنگ آؤٹ. تو باقی رہ گیا یہ جو چیئرمین کمیٹی, یہ وہ ان کے اس سے لگتا ہے کہ پورا ملک ہی کرپٹ ہے. تو کرپٹ ہے. چیئرمین صاحب باہر نکلو, آؤ میں اور آپ اکٹھے چلتے ہیں. اتھے اپنے بندے نا بٹھا دینا, پرچیاں ڈالیں گے, ٹوکری میں سے نکالیں گے. ایک آپ کی پسند کی پرچی, ایک میری پسند کی, ایک ایک نکالیں گے, ان بازاروں میں چلے جائیں گے. اگر کسی ریڑی پہ بھی آپ کو پورا سامان مل جائے, اسی سڑک پہ لتر کھانے کو تیار ہوں میں.